الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدابا نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وآتى المال على حبه، أي أخرجه وهو محب له راغب فيه. نص على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف رضوان الله عليهم أجمعين، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: افضل الصدقة ان تصدق وانت صحيح شحيح تعمل الغنى وتخشى الفقر. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی اس آیت پر تفسیر فرماتے ہیں کہ وآت المال علی حبہ، کہ انسان مال اس وقت مسکینوں پہ خرچ کرے جب اسے وہ چیز محبوب بھی ہے، مرغوب بھی ہے اور خود کو بھی حاجت ہے. ایک تو ہے نا کہ انسان نے ایک ایسی چیز خیرات کر دی جس کی اس کو ضرورت نہیں، تو ثواب تو اللہ پاک اس پر بھی ضائع نہیں فرمائیں گے، لیکن وہ مرتبہ ثواب کا حاصل نہیں ہوتا. جیسے اللہ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی وہ چیز اللہ کے راستے میں دیں جو سب سے پیاری، جو تمہیں محبوب ہو. اسی طرح حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی موت کے قریب آ کر خیرات کرتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کالذی یہدی اذا شبع، اس کی مثال ایسے ہے کہ جب خود پیٹ بھر گیا تو جو بچ گیا تو کہا اچھا بھی غریبوں کو دے دو، کیونکہ اب موت قریب آ گئی، موت کنارے لگی ہوئی ہے، تو اب وہ رکھ کے کیا کرے گا؟ اچھا جی یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، وہ بھی کر دو. اصل خیرات جو ہے وہ اس وقت اللہ کو محبوب ہے کہ تمہیں خود پیسہ محبوب ہے، مرغوب ہے، اس کے باوجود تم اللہ کے حکم پر اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہے ہو، مسکینوں پہ، فقراء پہ اور اقربا پہ، یتیموں پہ، مسافروں پہ، گردن چھڑانے میں، قیدی چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرانے میں، تو وہ مال جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ قدر رکھتا ہے. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر عمل کے لیے پہلی ابتدائی تقسیم تو یوں سمجھ لیں صحیح حدیث کے مبارک کے مطابق کہ عمل جو ہے کوئی مقبول نہیں ہوتا جب تک اس میں دو شرطیں نہ ہوں. یہ تو صحیح حدیث ہے اور فرمان رسول پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ان یکون خالصا و ان یکون ثوابا، کہ عمل میں دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو خالص اللہ کے لیے، بس نہ ریا ہو نہ کسی دوسرے کا اس میں حصہ بکھرا ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. ایک تو اگر خالص نہیں تو پھر بھی عمل قبول نہیں ہوتا. اور دوسری بات کیا ہے؟ ان یکون ثوابا، کہ وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں وہ موافق ہو شریعت رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں اگر اس میں یہ دو شرطیں نہیں ہوں گی تو عمل کبھی مقبول نہیں ہوگا، چاہے وہ عمل تمہیں کتنا خوبصورت نظر آئے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا دھیرے کے برابر بھی وزن نہیں. یعنی اگر عمل میں ریا ہے تب بھی قبول نہیں،
عمل میں تم نے اللہ کے ساتھ کسی غیر کا بھی تھوڑا بہت حصہ ملایا ہوا ہے کہ نظر اللہ کے لیے ہے اور نیاز فلان کے لیے ہے، تو تب بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اپنا عمل تو آپ نے کیا ہے، کیا بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن وہ سنت رسول کے مطابق نہیں ہے، تو تب بھی وہ عمل مقبول نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پہ طواف کے 7 چکر ہے، سنت رسول مبارک کیا ہے کہ حجر اسود سے شروع کریں، حجر اسود پہ ختم کریں، 7 چکر پورے کریں، طواف مکمل ہو گیا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ بھئی بڑا مزہ آتا ہے یار، ہم تو 7 کے بجائے 8 چکر کیا کریں گے، تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مخالف ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھیں، علماء نے کچھ اور وضاحت کے لیے بھی لکھا، انہوں نے کہا کہ جو بھی عمل کرو اس کے لیے ایک تو علم ہونا چاہیے، اور دوسرا نیت ہونی چاہیے، تیسرا اخلاص ہونا چاہیے یعنی عمل کے لیے، اور چوتھا جو ہے اس کے لیے استقامت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اگر علم نہ ہو تو پھر عمل نہیں ہوتا۔ تمہیں اگر صفا مروہ کا علم ہی نہ ہو کہ کہاں سے دوڑنا ہے کہاں ختم کرنا ہے تو پھر بھی تو عمل نہیں ہوگا۔ اچھا، ایسے جا کے دوڑتے رہو، نیت ہی نہیں ہے تو انما الاعمال بالنیات، نیت کے بغیر بھی عمل نہیں ہوتا۔ اچھا، اخلاص خالص اللہ کے لیے نہیں ہے تب بھی نہیں ہوتا، اور اسی طرح موافق سنت رسول پاک پہ نہیں ہے تب بھی نہیں ہوتا، اس پہ مداومت اور استقامت نہیں ہے پھر بھی اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ بھی ایک رات میں آدمی 100 رکعت نفل پڑھ لے اور پھر سارا سال کبھی تہجد نہ پڑھے۔ اس کے بجائے بہتر ہے کہ 2 رکعت پڑھے لیکن ہمیشہ پڑھے۔ ایک آدمی ایک دن تو بڑا جوش آ گیا، 20 طواف کر لیے اور اس کے بعد کبھی مہینہ کعبۃ اللہ میں داخل بھی نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ آدمی ایک طواف کرے لیکن ہمیشہ کرے۔ تو اس لیے اعمال کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور پھر یہ بات دیکھ لیں کہ عمل کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کی عظمت ہو، مخلوق پہ شفقت ہو۔ تو اب جو مال خرچ کرے گا اس میں مخلوق پہ شفقت ہے، اور خرچ تب مقبول ہوگا جب تمہیں بھی غرض ہو اور وہ چیز تمہیں محبوب و مرغوب بھی ہو۔ اگر محبوب و مرغوب نہیں ہے تو اس ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا، جتنی چیز تمہیں مرغوب ہوگی اتنی ثواب بڑھتا چلا جائے، جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا، میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو، برا نہ کہا کرو۔ اس سے اشارہ ہوا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ صحابہ کو برا کہیں گے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو سبق پڑھایا کہ خبردار صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرنا، اور فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبه، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ تم جبل احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی چلو بھر دانے خیرات کر دے، تم اس کے ثواب کو نہیں مل سکتے۔ سونا پہاڑ احد، اتنا سونا خیرات کرو، اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ اور نصف مد گندم کی کتنی قیمت ہوگی؟ کوئی نسبت بھی ہے۔ مقصد کیا تھا کہ صحابہ نے جب خرچ کیا اور جس اخلاص سے خرچ کیا وہ اخلاص تم پیدا ہی نہیں کر سکتے تو ان کا مقابلہ کیسے کر سکو؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اللہ کے لیے کوئی چیز دیں تو دل سے دیں، اور پھر یہ بھی نہ سمجھا کریں کہ بھی یہ تو تھوڑی چیز ہے، ایک مزدور ہے بیچارہ وہ تو پھر 1 ریال ہی خیرات کر سکتا ہے نا، اس کا 1 ریال امیر آدمی کے 1000 ریال سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس نے محنت کی ہے، اس کو اس 1 ریال کمانے کے لیے خون پسینہ بہانا پڑا ہے، تو اس نے جو جتنے درد سے خیرات کی ہے اس کو اللہ اسی کے مطابق ثواب دیتے۔ اللہ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کو تو تیرے اخلاص اور تیری نیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ تو نے کتنی محنت سے خرچ کیا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، میرے آقا کی عادت مبارک تھی، جب شام کو رات ہوتی آپ کے پاس مسافر آ جاتے
تو حضور فرماتے کہ بھی کوئی صحابی جس کو اللہ توفیق دے میرے مہمانوں کو گھر لے جائے، حضور کے پاس بھی تو کچھ نہیں ہوتا، تو کوئی ایک لے گیا، کوئی دو لے گیا، اپنی اپنی طاقت کے مطابق۔ تو ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان کو لے کے گھر آئے تو بیوی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اتنا ٹکڑے ہیں، روٹی ہے جتنی بچے اور ہم گزارا کر لیں۔ انہوں نے کہا اچھا بچوں کو سلا دو اور وہ جو کچھ بھی ہے وہ مجھے دے دینا، میں مہمان کے آگے رکھ دوں گا، اور جب مہمان کے ہم آگے رکھ دیں گے تو میں ادھر آ جاؤں گا، تم بتی بجھا دینا، اور ہم ویسے بیٹھ کے باتیں بھی کرتے رہیں گے اور منہ بھی چلاتے رہیں گے تاکہ مہمان سمجھے کہ گھر والے بھی کھا رہے ہیں۔ کہ اگر اس سے پتہ چل گیا کہ گھر والے بھوکے ہیں اور مجھے کھلا دیا ہے تو وہ بیچارہ بھی تو نہیں کھائے گا، آخر وہ بھی تو صحابی ہے، ہماری طرح کا مہمان تو نہیں ہے۔ تو اب جناب وہ صحابی نے اسی عمل پہ عمل کیا، رات گزر گئی، صبح ہوئی، جب حضور کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی کیا حال ہے میرے مہمان کا؟ اس نے کہا حضور جو اللہ نے دی۔ فرمایا اچھا میں تمہیں واقعہ سناؤں کہ تم مجھے واقعہ سناتے ہو؟ تو اس نے کہا حضور میں کیا عرض کروں؟ فرمایا ابھی جبریل مجھے خبر دے کے جا رہا ہے جو تم نے رات قربانی دی ہے اللہ عرش پہ راضی ہو گیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ میرے مدنی تیرے پروانے ایسے ہیں کہ اپنی بھوک برداشت کر لی لیکن مہمان کو خالی نہیں بھیجا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ تم نے جو 1 ریال خیرات کیا ہے کس جذبے سے کیا ہے، کس انداز میں کیا ہے، کتنے اخلاص سے کیا ہے۔ تو اس لیے جیسے کہ میں نے پہلے بھی شاید واقعہ عرض کیا تھا، ایک آدمی نے ہندوستان سے، میرے ایک دوست ہیں ان کو بھیجے 8 آنے، یعنی نصف ریال، آدھا ریال، اور انہوں نے کہا کہ بھی یہ آدھا ریال جو ہے فلاں امام حرم کو میری طرف سے دے دیں۔ اب وہ امام صاحب بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ شیخ بڑے امام تھے جنہوں نے تقریباً ماشاءاللہ 60-70 سال اللہ کے گھر میں نماز پڑھائی، شیخ عبداللہ الخلیفی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت فرمائے، اور بہت بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے تھے، کبھی انہوں نے دولت دنیا کو دیکھا ہی نہیں، جب بھی اللہ نے دیا نا جی تو بس بھر کے خیراتیں کرتے تھے اور جا کے مساکین کو دیتے تھے، اپنے اقربا، قبائل، غریب، مسکین، باقاعدہ جا کے خیرات ہوتی تھی۔ اللہ پاک ان کے قبر پہ بہرحال کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اتنے خوددار آدمی تھے کہ ایک دفعہ تراویح پڑھانے کے بعد پتہ نہیں کہاں کے بادشاہ تھے، انہوں نے سونے کی اشرفیوں کی تھیلی رکھی ہدیے کے طور پہ، تو امام صاحب نماز پڑھا کے چلے گئے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ کسی نے کیا رکھا ہے یا کیا نہیں رکھا۔ تو اتنے خوددار، اب وہ کہے مجھے ڈر لگے کہ 8 آنے دینے کے لیے جاؤں، اتنی بڑی شخصیت ہے، اور کیا کہوں کہ جناب کے ایک آدمی نے آپ کے لیے 8 آنے بھیجے ہیں۔ اب کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ امام صاحب مجھ پہ ناراض ہو جائیں یا آپ غصہ کریں، تو کہتی ہیں کہ میں نے جا کے کہا کہ حضرت ایک بڑی گستاخانہ بات ہے، لیکن میں بھی مجبور ہوں کہ میرے پاس امانت ہے، میری تو گردن خلاصی نہیں ہو سکتی، یہ 8 آنے آپ کو فلاں شخص نے ہندوستان سے ہدیہ بالکل اہلاً و سہلاً، آپ انہیں میرا سلام کہیے اور انہیں کہیں کہ میں نے آپ کا ہدیہ قبول کر لیا ہے۔ تو وجہ کیا تھی کہ بھیجنے والے کی جو درد تھا نا جی وہ اثر کر گیا دلوں پر، حالانکہ امام صاحب جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ وہ آدمی کون ہے، لیکن بھیجنے والے کا جو اخلاص تھا نا جی وہ دل پہ اثر کرتا۔ حضرت قاری طیب صاحب نے رحمت اللہ علیہ، وہ بھی رحمت اللہ علیہ ہو گئے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے شہر میں یعنی ایک فقیر رہتے تھے، وہ سارا دن مزدوری کرتے تھے، بیچارے گھاس وغیرہ کاٹ کے بیچا کرتے تھے، منڈی میں گھاس لے آئے بیچ دیا، تو روزانہ گھاس سے انہیں جو خرچ کرنے کے بعد 1 پیسہ بچتا تھا، 1 پیسہ، تو وہ بیچارے ماشاءاللہ 2-3 مہینے تک وہ ایک ایک پیسہ اکٹھا کرتے رہتے۔ تو جب اتنے پیسے بن جاتے کہ بھی 5-8-10 آدمیوں کو کھانا کھلا لیں گے، اس زمانہ بڑا سستا تھا، لوگ چیزیں بڑی سستی ہوتی تھی، تو پھر سارے علماء مشائخ دیوبند کو دعوت کرتے کہ جی آج رات میری دعوت ہے،
تو سب حاضر ہوتے اور فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ 3 مہینے انتظار میں رہتے کہ وہ حضرت پتہ نہیں اب ہماری دعوت کب کریں گے۔ وہ فرماتے وہ جو ہمیں کھانا کھلاتے ہیں نا تو 2 3 مہینے تک اس کا اثر ہماری طبیعت پہ رہتا ہے، اس لیے کہ وہ خالص حلال ہوتا ہے اور اس حلال میں ایک برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، آپ یقین فرمائیں کہ کسی کے گھر میں آپ مہمان ہوں، آپ کو اگر وہ حلال کا کھانا کھلائے نا انشاءاللہ آپ کی نماز کبھی نہیں جائے گی، اور اگر خدا نہ کرے اس کا کھانا مشکوک ہے تو آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکیں۔ آپ جتنے بڑے نمازی ہیں نا آپ کی جماعت چلی جائے گی، یا آپ کی تہجد چلی جائے گی، یا جماعت چلی جائے گی، یا پہلی 2 سنتیں چلی جائیں گی، یعنی کسی نہ کسی عمل سے آپ محروم ہو جائیں گے کہ مال مشتبہ جو اندر آ گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ خیال کیا کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ اور دوسری بات یہ بھی خیال کیا کریں کہ حرام مال کبھی خیرات نہ کیا کریں، حرام پر اللہ ثواب نہیں دیتے، یعنی رشوت لے کے خیرات کرو۔ جیسے کہتے ہیں نا جی ایک ڈاکو تھا جناب، وہ ڈاکے مار کے غریبوں کو دے دیتا تھا۔ بھئی اس سے بڑی لعنت بھی کوئی ہے؟ ڈاکہ مارنا جب حرام ہے، کسی کے گھر میں لوٹنا، وہ جی امیر آدمی کو لوٹ لے، بھئی امیر ہو غریب ہو اللہ نے بنائے ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی، ایک باپ کے 5 بیٹے برابر نہیں ہو سکتے، ایک جاہل ہے ایک عالم ہے، ایک پڑھا لکھا ہے غبی ہے، ایک شریف ہے ایک کمینہ ہے۔ تو دنیا کا ایک نظام ہے، یہ کوئی نہیں کہ بھئی آپ ڈاکہ ڈالیں، آپ رشوت لیں اور پھر خیرات کریں، آپ اپنے پیسے بینکوں میں ڈال لیں اور لاکھوں روپے سود آئے اور اس سے لوگوں کو حج پہ بھیجیں، ڈھیلے کا ثواب نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لو، حرام پہ کبھی ثواب نہیں ہوتا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ حرام کا پیسہ خیرات کر کے ثواب کی اگر نیت کرے، امید کرے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ حرام پر تو ثواب دیتے ہی نہیں، پھر ثواب کا کیا مطلب؟ اسی لیے اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے غریبوں کو دے دے، لیکن ثواب کی نیت نہ کرے اور نہ ثواب کی امید کرے، کیونکہ ثواب اللہ حلال پہ دیتے ہیں، کبھی حرام پہ ثواب نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ جو تھوڑا خرچ، اس لیے میرے پاک نبی نے دیکھیں کتنا سمجھا دیا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے آقا پر۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر ایک گلاس پانی پلا سکتے ہو پلا دو۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے لیکن مسلمان بھائی جب ملے تو مسکرا کے مل لو، اللہ اسی میں بھی تمہیں خیرات کا ثواب دیں گے کہ تم نے میرے مسلمان کے دل کو خوش کر دیا، تم نے میرے بندے کو، کیوں ہے غریب آدمی ہے پیسہ تو ہے نہیں کیا خیرات کرے، لیکن کسی کو میں السلام علیکم حضرت خیریت ہے مزاج اچھے ہیں میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، بندہ خوش ہو گیا، اللہ نے فرمایا تو نے میرے بندے کو خوش کیا میں تجھ پہ راضی ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کے پلے میں دولت تو تھی نہیں، بیچارہ کیا خرچ کرے، نہ یہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے، آپ نے دیکھا نہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ بڑی مشکلوں سے بڑی تمنا سے اہل بیت رسول کے گھر میں تھوڑے سے انگور آئے، ایک سائل نے آواز لگا دی تو آپ نے فرمایا اٹھا کے دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینے کے باغوں میں کنویں پہ ڈول کھینچ کھینچ کے پانی پلاتا تھا، یعنی وہاں وہ زمانہ تو نہیں تھا کہ موٹر لگی ہوئی ہے اور پمپ لگے ہوئے ہیں، وہاں تو یہ رواج تھا کہ بڑے بڑے ڈول ہوتے تھے اور ان کو رسے لگے ہوتے تھے اور ڈول 2 ہوتے تھے، ایسے آپ کھینچتے جائیں ایک اوپر نکل آیا اور ایک نیچے چلا گیا، اس ڈول کو پھر ڈالتے تھے اس نالی میں، اس سے پھر کھجوروں کو پانی لگتا تھا۔ اب محنت کا آپ اندازہ فرما لیں، اور فرماتے ہیں یہ ساری محنت کرنے کے بعد شام کو کوئی تھوڑی سی کھجوریں مل جاتی تھی مزدوری میں، اور وہ کھجوریں لے کے آئیں کہ بھی چلو آج بی بی فاطمہ الزہرا میرے بچے کھا لیں گے، لیکن راستے میں سائل نے سوال کیا، دے دیے کہ بھئی یہ زیادہ مستحق ہے بیچارہ مانگ جو رہا ہے۔ کیوں سوال کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں، اپنے چہرے کو ذلت میں ڈالنا، تو اس زمانے میں تو سوال بھی وہی کرتا تھا جو مجبوری کی انتہا پہ پہنچ جاتا تھا، آج تو خیر سوال کرنا ایک پیشہ ہے،
مانگنا بھی ایک پیشہ ہے، کسی کی جیب سے پیسے نکالنا بھی ایک پیشہ ہے۔ بعض لوگ ایسے یتیم بن جائیں گے، بعض لوگ آئیں گے جناب اللہ معاف کرے ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچے زخمی ہو گئے، اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، 2 سال 10 سال سے ایکسیڈنٹ روز ان کا ہوتا ہے، مرتے نہیں کہ جان چھوڑے مخلوقات کی۔ اللہ کی مخلوق کو عذاب سے بچائیں۔ ایسی کہانیاں ڈالیں گے کہ آپ کا دماغ ہل جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلے دن مجھے ایک اور آدمی نے بتایا ایک نیا طریقہ، اس نے کہا کہ بعض لوگوں نے یہ کر رکھا ہے کہ نقلی گھڑیاں لے لیتے ہیں، مثلا وہ گھڑی کسی اصلی گھڑی کی کاپی ہے، یعنی 2 نمبر ہے، اصلی گھڑی ہے 2000 کی، نقل مل گئی 200 کی، وہ لے کے اور کسی کے پاس آ جائیں گے کہ جناب ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا، مصیبت میں آ گیا ہوں، اب میں سوال کرنا شریف آدمی ہوں، برا سمجھتا ہوں کہ کسی سے سوال کروں، مہربانی کریں یہ میں گھڑی بیچنا چاہتا ہوں، 2000 کی لی تھی، اب جو مرضی آئے دے دو۔ اب وہ آدمی دیکھتا ہے کہ بھی ہاں یہ ہوتی تو 2000 کی ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں تو 500-800 سے دے، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ 500 دیں 800 دیں آپ کی مرضی، میں تو مصیبت میں ہوں نا، میں سوال نہیں کرنا، میں نہ ادھار مانگوں گا نہ سوال کروں گا، زندگی میں ہم نے کبھی سوال نہیں کیا، ایسی توہین ہم کیسے کرائیں آپ، بس اس کی جو مناسب سمجھیے آپ کی مرضی ہے، بس میں مصیبت کا وقت ہے نکالنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے، 2000 کی چیز مجھے 800 میں مل گئی، اس نے تو 200 والی 800 میں بیچ لی، اتنا بڑا تو کوئی انٹر کانٹیننٹل کا دکان بھی نفع نہیں کما سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں کہ ایک راستہ ہم نے ایسا نکال لیا۔ یعنی اچھا ایک اور آدمی نے مجھے بتلایا، اس نے کہا کہ قرآن شریف لوگ آتے ہیں نا وقف کر دیتے ہیں، قرآن خرید کے حرم میں رکھ دیے، اس نے کہا وہ نظر رکھتا ہے، حرم میں اس نے قرآن رکھے، اس نے اٹھائے پہلی مہر مٹائی، باہر کھڑے ہو گئے پھر بیچ دی، اندازہ پر یعنی 20 روپے کا ہے، باہر 5 ریال کا بیچ دیا، کیوں اس نے کو پیسے تھوڑے رکھے، اس نے تو حرم سے اٹھایا، السلام علیکم باہر جا کھڑے ہوئے۔ اچھا انہوں نے بہت قیمتی تفسیر چھاپی ہے، ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی مجمع الفاظ کو قائم رکھے اور ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ جو انہوں نے ترجمہ قرآن چھاپا ہے نا اردو میں، وہ بڑا قابل دید ہے، یعنی کتابت کے اعتبار سے، نفاست کے اعتبار سے اور علمی اعتبار سے اور ہر لحاظ سے ایک نمونہ ہے۔ اور پھر بادشاہ کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے کہا کہ بھی جتنے باہر کے ملکوں کو ہدیہ بھیجو۔ اچھا اگر آپ وہ بازار میں خریدے نہیں، آپ کو 200 کا بھی کبھی نہیں مل سکتا، تو ہمارے لوگوں کو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہدیہ بھیجا گیا، لوگوں نے وہاں 60-60 200 300 50 روپے میں بیچ دیے۔ بعض لوگوں نے جنہوں نے خریدا انہوں نے مجھے آگے بتلایا کہ ہم نے 1000 نسخہ خریدا ہے، آپ بتائیں اس کی ہم کس کو شکایت کریں؟ تو میں نے کہا فلاں کو لکھیں فلاں کو لکھیں فلاں کو لکھیں۔ یہ نہیں ہے ایک کہانی نہیں، واقعہ ہے، حقیقت ہے۔ خریدنے والے میرے اپنے دوست ہیں جنہوں نے خریدا، انہوں نے بھی آگے اللہ واسطے تقسیم کر دیا، وہ تو بڑے آدمی ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ چیز جو ہدیہ گیا تھا پھر بک گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا کتنے لوگ ہیں اللہ معاف کرے اس ملک سے آتے ہیں جی ہمارا مدرسہ ہے، اچھا جی کتنے طالب العلم ہیں جی 400 طالب العلم ہیں، وہاں 40 بھی نہیں ہوتے۔ اچھا اگر اس ملک کا کوئی آدمی مدرسہ دیکھنے چلا گیا تو وہ اتنے ہوشیار ہیں کہ سارے مدرسے والے طالب ایک میں اکٹھے ہو جائیں، جب آئے گا دیکھے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ 400 طالب کہے گا جی میرا وہ تو آپ فکر نہ کریں جی اگلے سال میں آپ کو ڈبل دوں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 400 طالب بیٹھا ہوا ہے، کمرے تھوڑے ہیں، رہنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد بیچاری کمزور ہے اور 400 طالب علم پڑھ رہا ہے اور دیگیں پک رہی ہیں ان کے کھانے کے لیے اور اعلیٰ کھانا کھلایا جا رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے تو سارے اکٹھے ہوئے برادری ہے۔ اب اس نے کہا کہ جی کل میں نے فلاں مدرسہ دیکھو کہ جی فکر نہ کرو کل ہم آپ کو پہنچائیں گے، آپ بالکل اطمینان کریں۔ رات کو بسوں میں وہی طالب اس مدرسے میں پہنچ گئے۔ اب اس بیچارے کو نام تھوڑا آتا ہے، ایک جگہ رومال باندھا ہوا ہے، ایک جگہ طالب نے ٹوپی اوڑھی ہوئی ہے، ایک جگہ سر ننگا بیٹھا ہے، ایک جگہ پجامہ ہے، ایک جگہ کرتا ہے، کون پہچانے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ پاک ہمیں ہدایت کے راستوں پہ چلائیں،
کوئی ایک دکھ ہو تو آدمی بیان کرے نا جی. تنہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم. جیسے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، کس کس جگہ پھایا رکھوں گا. کوئی ایک مسئلہ ہو تو آدمی روئے نا جی. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں نا جی کتنے لوگ ہیں. اللہ باپ بس دعا کریں کہ اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے کر دے. اللہ مسلمانوں پہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما دے کہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن اس کے بندے تو ہیں جیسے بھی، اس کی مخلوق تو ہیں. بہرحال مخلوق اللہ کو خالق کو پیاری ہے تو وہ اپنی رحمت کا فیصلہ فرما دے. اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ مال کو اس وقت خرچ کرے وَهُوَ مُحِبٌّ لَهُ رَاغِبٌ فِيهِ، وہ مال کو چاہنے والا بھی ہو، رغبت کرنے والا بھی ہو، لیکن پھر اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. اسی کا آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی سلف و خلف نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، یعنی اس وقت مال اللہ کے راستے میں دے جب مال اس کو پیارا بھی ہو، مرغوب بھی ہو. اب فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ صحیحین میں یعنی بخاری و مسلم میں صحیح حدیث ہے، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. انہوں نے فرمایا کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصدقۃ ان تصدق وانت صحیح شحیح. حضور نے فرمایا سب سے بہتر خیرات اور صدقہ کیا ہے کہ اس وقت تو خرچہ کرے، صدقہ کرے کہ تو تندرست بھی ہے اور تجھے اس کی ضرورت بھی ہے، تو چاہتا بھی ہے کہ مال میرے پاس ہو، اور تجھے غنا کی خواہش بھی ہے، اور تمہیں یہ بھی ڈر ہے کہ پتہ نہیں اگر میں نے سارا خرچ کر دیا تو کل میں فقیر بھی ہو سکتا ہوں، لیکن پھر بھی تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اللہ کو زیادہ پیارا. افضل الصدقہ، آدمی بیمار ہو جائے پھر خرچ کرے تو اس کا وہ ثواب نہیں ملے گا جو صدقہ اس وقت کیا جب تندرست تھا. آدمی بوڑھا ہو جائے اور خیرات کرے جب ریٹائر ہو جائے. اب دیکھیں نا ماشاءاللہ اکثر ہمارے حجاج کرام یہاں جب آتے ہیں نا حج پہ، اللہ سب کو نصیب کرے، ہم تو سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے ماشاءاللہ جو 70 سے اوپر ہوں. 70 سے اوپر، کوئی 80 کے قریب، کوئی 90 کے قریب، کسی کی نظر ختم، کسی کی ٹانگیں ختم، کوئی چلنے کے قابل نہیں، بوڑھے بوڑھے. اچھا، اور اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اولاد خود بھیجتی ہے حج پہ کہ ابا مرتا نہیں، جان نہیں چھوڑتا، چلو حج پہ بھیجو، انشاءاللہ جہاز میں مر جائے گا. بہت ضد کر گیا تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں حج میں واپس آتے جاتے مر ہی جائے گا. اور پھر ہم کہیں گے سبحان اللہ ابا کتنا خوش نصیب تھا جی، سبحان اللہ پہنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خبیر تھا، مکے مدینے میں ہمارا باپ دفن ہوا ہے، اور ہم کتنے حلالی بیٹے ہیں کہ ہمیں چہرہ بھی نصیب نہیں ہوا. یہ بھی کہا کریں نا کہ ہم کتنے فرما بردار بیٹے ہیں کہ 80 سال کے باپ کو دھکا دے کے بھیج دیا، خدمت کے لیے ساتھ نہیں گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھ رہے نا عشاء کی نماز میں صف اول جو ہے نا امام کے پیچھے دیکھ لو سب ریٹائرڈ لوگ بیٹھے ہوں گے، 60 سال سے اوپر، کوئی 70 کے اوپر، کوئی 90 سے اوپر، کوئی 80 سے اوپر، اور سب کے ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اسکرو اتنے ڈھیلے ہو جاتے ہیں کہ کہیں کسی کو ہاتھ لگ جائے نا ایسے طرح سا بھائی ذرا جگہ کیا اتنی گالیاں دے گا. یہ بھی نہیں دیکھا گا کعبہ ہے سامنے میرے. کیوں وہ بیچارہ کیا کرے، عمر زیادہ ہو گئی، دماغ کمزور ہو گیا، اسکرو ڈھیلے ہو گئے، گھر والے تنگ آ گئے، صف اول میں نہ بیٹھے تو کہاں بیٹھے؟ نہیں. اب دیکھو جی ایک ہے اعتراض کرنا، میں ایک واقعہ کہہ رہا ہوں. ابھی عشاء کی نماز ہوگی، آپ گن لیں کہ نوجوان کتنی ہے اور بوڑھے کتنی، آپ گن لیں. اپنے مسجدوں میں جا کے آپ اپنے ملک میں جا کے مسجدوں میں دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں. اپنے گھروں میں جا کے دیکھ اچھا کتنے لوگ ہیں جو صبح کی نماز کے بعد اشراق تک بیٹھے رہتے ہیں. صرف وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو چلنے سے قاصر ہیں، بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے. گھر والے کہتے ہیں گھر میں بیٹھے گا کھانسے گا، ہماری نیند خراب ہوگی. وہ وقت سے تہجد 3:30 بجے ہونا تو 2:30 بجے جگا دیتے ہیں، ابا جان وقت ہو گیا ماشاءاللہ دفع ہوں.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل عبادت کیا تھی کہ جوانی ہو، امنگے ہوں، طبیعت گناہ کی طرف جاتی ہے، شیطان ورگلانا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، کہ طبیعت چاہتی ہے، خود ملکہ حسن مائل ہے، دروازے بھی بند ہیں، یوسف علیہ السلام پہ ڈورے ڈالتی ہے، لیکن یوسف کیا کہتی ہیں معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں تیرے فتنے سے، انہ ربی احسن مثوائی، میرے رب نے مجھے بہتر ٹھکانہ دیا، میری حفاظت کی، آج میں اس کے قانون کو توڑ ڈالوں، انہ لا یفلح الظالمون، حد سے گزرنے والوں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی، خبردار۔ یہ ہے نیکی، یہ ہے سنت پیغمبراں علیہم الصلاۃ والتسلیم، کہ تیرے پاس جوانی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، گھر میں خوبصورت چاند کی طرح بیوی ہے، طبیعت چاہتی ہے کہ بیوی کے ساتھ لیٹوں، لیکن خیال آتا ہے چند دن زندگی کے ہے، تہجد پڑھ لوں، کہتے ہیں اچھا آپ لیٹے، میں تو تہجد پڑھتا ہوں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کو نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو بھی، اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے چھڑاؤ۔ اسی طرح مال کی بھی تمہیں غرض ہے، تمہیں تمنا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ صحابی ہیں، جنگ میں شہادت کا وقت ہے، تیر سے زخمی ہیں، موت قریب ہے، پانی مانگا، ایک صحابی نے جا کے چھاگل پیش کی اور دوسرے زخمی نے کہا کہ پانی، تو اس زخمی کہتا ہے کہ پہلے میرے بھائی کو دو، اس کو زیادہ ضرورت ہے خیرات۔ اس دوسرے پہ گیا، تیسرے نے آواز لگا دی، اس نے کہا اس کو دے دو، میری خیر ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ ساتویں آدمی تک پہنچا، پانی کسی نے نہیں پیا، سارے پیاسے شہید ہو گئے۔ یہ ہے جس کا قرآن نے نقشہ کھینچا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ نے فرمایا جو اپنی نفس پہ ترجیح دیتی ہیں دوسروں کو، حالانکہ خود بھی محتاج ہیں، خود بھی غرض ہے، لیکن کہتے ہیں دوسرے کا بھلا ہو جائے۔ اسلام کا تو یہ حکم ہے کہ اتنا اونچا مکان نہ بناؤ کہ تیرے ہمسائے کا سورج کی دھوپ رک جائے، ہوا رک جائے۔ اسلام تو یہ حکم دیتا ہے اگر تو نے پھل کھائے، فروٹ کھائے تو چھلکے باہر نہ پھینکو، تاکہ کسی غریب کا دل دیکھ کے پھٹ نہ جائے اور تیرے لیے بد دعا نکلے تو تجھ پر بھی اللہ کا کہیں عذاب نہ آ جائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اگر تم اپنے ہمسایوں کو گوشت نہیں دے سکتے ہو، گھر میں گوشت تھوڑا ہے تو پانی زیادہ بڑھا دو، شوربہ بھیج دو، کچھ بھیجو تو صحیح کہ ہمسائے تیرے بھوکے نہ سو جائیں۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، ایمان سے کہیں تو آج کوئی جھگڑا ہو، کوئی لڑائیاں ہوں، کوئی فساد ہو، آج سارا جھگڑا ہے کیا؟ اسی دولت اور عورت کا جھگڑا ہے، اور کوئی جھگڑا ہے دنیا میں؟ اسی ہوس کا جھگڑا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ صدقہ افضل ہے کہ تو صیت کے وقت میں دے۔ وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة والثوري عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتى المال على حبه أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح، کہ تندرست بھی ہے، مال کی تمہیں بھی طلب ہے سختی سے، تعمل العیش وتخشى الفقر، تمہیں بھی خواہش ہے کہ مال جمع ہو، تو بھی ڈرتا ہے کہ کہیں مجھ پہ فقر نہ آئے، پھر بھی اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ ثم قال صحیح علی شرط الشیخین ولم يخرجاه قلت وقد رواه وكيع عن الأعمش وسفيان عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا وهو صح والله تعالى أعلم۔ وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ اللہ نے فرمایا
مسلمان مومن کی صفت کیا ہے؟ وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں اپنی بھی ضرورت ہونے کے باوجود، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، اور کھلانے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی جزا نہیں چاہیے۔ یہ کھلانا نہیں ہوتا جیسے ہمارے بعد بڑے بڑے افسر کھلاتے ہیں نا قیدیوں کو، یا ہمارے بڑے بڑے سیٹھوں کو جذبہ آ جاتا ہے کہ چلو جی آج عید کا دن ہے تو آج قید خانے میں بھی 5-6 دیگیں بھیج دو اور 5 کیمرے والے بھی ساتھ لے جاؤ کہ سیٹھ صاحب چلا رہے ہیں اور صبح اخباروں میں آ جائے، دھیلے کا ثواب بھی نہیں ہوتا، دھیلے کا ثواب۔ یعنی اندازہ کرو کہ میرے پیارے نبی نے کتنی پیاری بات کی، فرمایا دائیں ہاتھ سے خیرات دو تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ اب کیا مانے؟ حالانکہ دونوں ہاتھ تو بندے کے ہیں، دائیں کے دے اور یعنی اتنے خفیہ طریقے سے، اتنے خاص طریقے سے دے دو کہ تیرا یہ راز رہے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ دینے والا کون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میرے اللہ اکبر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا واقعہ ہے، خلافت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت تھی، بیوہ تھی، غریب تھی، تو میں کوشش کرتا تھا کہ اسے کھانا وانا پہنچا دوں، پھر میں نے دیکھا کہ اس کا گھر میں کوئی نہیں ہے، کون صفائی کرے، کون جھاڑو مارے، کون پانی بھر دے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے خیال یہ کیا کہ آج ذرا جلدی جاگ جاؤں، تہجد سے پہلے اس کے گھر چلے جاؤں گا، ذرا جھاڑو واڑو کر دوں گا، صفائی کر دوں گا، پانی بھر دوں گا، پھر تہجد پڑھوں گا۔ میں گیا تو گھر صاف ہو چکا ہے، پانی بھرا ہوا ہے۔ فرماتی ہے دوسرے دن میں اس سے 1 گھنٹہ پہلے جاگ گیا، پھر پہنچا، پھر صفائی ہو چکی ہے۔ تیسری رات جو ہے میں چھپ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا آج تو میں بھی بیٹھا رہوں گا، دیکھوں آخر کون آدمی ہے جو مجھ سے بھی پہلے نمبر لے جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا ڈال کے نکل رہے ہیں، میں نے قد سے پہچانا، میں نے کہا السلام علیکم، وہ حضرت ابو بکر تھے۔ میں نے کہا ابو بکر تو ہر بات میں نمبر لے گیا، صرف ایمان میں نہیں نمبر لے گیا، ایمان میں بھی لے گیا، خلافت میں بھی لے گیا، غار میں بھی لے گیا، مزار میں بھی لے گیا، خیرات میں بھی لے گیا، تو ہر بات میں نمبر لے گیا، تیرا کون مقابلہ کرے؟ آتے ہیں میں رو پڑا دیکھ کر کے، یہ خلیفہ وقت ہے، خلیفہ رسول اللہ ہے، اور بیوہ کے گھروں میں جھاڑو مار رہے۔ ہم تو جناب کبھی جھاڑو بھی دیں تو کہتے ہیں اس کا بھی فوٹو ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت، بس دعا ہدایت کی کیا کرو۔ ایک بات یاد رکھ لو کہ حرمین الشریفین میں، مکے اور مدینے میں کبھی کسی کو بد دعا نہ کرو، کسی کو بد دعا نہ کرو، چاہے تمہارا، ہاں کافر کو ضرور کرو، کافروں کے لیے، یہودیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، ان کے لیے تو اللہ سے رو رو کے مانگو کہ خدا ان ظالموں سے خود بدلہ لے۔ ہم تو کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے پلے تو کچھ نہیں، ہم تو کمزور ہو گئے، جب ایمان ہی نہیں رہا۔ ہماری قوت تھی ایمان، وہ ہمارے اندر ہے نہیں، تو لڑیں گے کس چیز سے؟ ہماری سب سے بڑی طاقت ایمان تھی، جس نے روم و فارس کو ہلا ڈالا۔ جس لیے اقبال نے کہا تھا کہ بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے۔ تربیت کوئی نہیں، مشق کوئی نہیں، ڈسپلن کوئی نہیں، نظام کوئی نہیں، کچھ نہیں، اونٹ چرانے والے ہیں۔ تلوار ہے، تلوار کیا رکھنے کا صندوق نہیں ہے، نیزہ ہے تو آدھا ٹوٹا ہوا ہے، آدھا جڑا ہوا ہے، تیر ہے کمان نہیں، کمان ہے تیر نہیں، پوری دنیا کے ملکوں کو پاؤں کے نیچے روند ڈالا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ قوت ایمان تھی کہ کمانڈر کو رپورٹ ملتی ہے جناب دریا ہے، بہت بڑا دریا ہے، کشتی وشتی کوئی نہیں، ہم نے عبور کرنا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی فکر کی ضرورت۔ انہوں نے کہا جناب فکر کی کیسے ضرورت نہیں، ہم نے دریا پار کرنا ہے، ہزاروں کا لشکر ہے اور کشتی ہے نہیں، دور دور تک پل کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس دور میں اگر لکڑیاں کاٹ کاٹ کے ہم کشتیاں بنائیں، رسے ڈالیں، باندھیں تو 2-2 3-3 آدمی پار کریں تو مہینے لگ جائیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ کوئی فکر کی بات نہیں، ابھی دعا کر۔ دعا کی، دریا کے کنارے پہ آگے کہا خبردار تم بھی اسی کے تابع ہو اور ہم بھی اسی کے تابع۔
تم دریا ہو اس کے حکم کے بغیر نہیں بہ سکتے ہو، اور ہم بھی اس کے حکم پر چل رہے ہیں۔ اور مولا اگر ہماری نیت صحیح ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے دریا رستہ دے سکتا ہے تو محمد مدنی کے پروانوں کو نہیں دے سکتا؟ اور فرمایا ڈال دو گھوڑے، اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے ہمارے پاؤں کو پانی لگا ہی نہیں، ہم ایسے گزر گئے جیسے فرش پہ چلتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی قوت تھی۔ جس مکہ شریف میں کھڑے ہو، جس کعبہ شریف میں کھڑے ہو، یہاں کون تھا؟ ایک بی بی تھی، ایک بی بی تھی ام اسماعیل، اور ایک دودھ پینے والا بچہ۔ نہ اسی کی تاریخ میں نظر ڈال لو کہ ساری کائنات آج جہاں آ رہی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ آتی رہے گی۔ اللہ حرمین کو اور اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں، اللہ پاک امن و امان سلامتی کے ساتھ رکھیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا تھا؟ ایک عورت ہے، ایک دودھ پینے والا بچہ، اور شام کو پہاڑ ہیں کالے کالے۔ بی بی کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے جنگل کے شیروں خبردار، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں ابراہیم الخلیل کی بیوی ہوں اور یہ ابراہیم کا بیٹا ہے۔ کیا تھی؟ ان کو کیا پتا تھا کہ یہ ہماری بولی سمجھتے ہیں؟ ایک صحابی دریا میں علیحدہ ہو گئے قافلے سے، کشتی ٹوٹ گئی، علیحدہ ہو گئے۔ کہتے ہیں میں جنگل میں آیا تو سامنے شیر چنگھاڑتا ہوا نکلا۔ اب قافلہ بھی میرا بچھڑ چکا تھا، اکیلا میں آدمی تھا، اور سامنے شیر، اور شیر جنگل کا سرکس کا شیر نہیں، یہ تمہارے نقلی شیر نہیں جو چڑیا گھر میں ہوتے ہیں، جنگل کا شیر دھاڑا۔ اور صحابی کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، لکڑی پکڑ لی۔ انہوں نے کہا خبردار، تم جنگل کے سردار ہو، انا صاحب و رسول اللہ، میں بھی محمد مدنی کا سپاہی ہوں، خبردار خیال کرنا۔ کہتا ہے اتنی میرا کہنا تھا کہ اس نے گردن جھکا لی، دم مار رہا ہے، کبھی یوں جاتا ہے کبھی یوں جاتا ہے۔ اب میں حیران ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ آخر میں نے اندازہ لگایا کہ مجھے کہتا ہے میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں اس کے پیچھے چل پڑا، آگے جا رہا ہے، کوئی جانور نکلتا ہے اس کو ڈراتا ہے، میرا راستہ صاف کرتا ہے، چلاتے چلاتے ٹھیک قافلے کے قریب مجھے پہنچا دیا۔ وہیں کھڑے ہو کے آواز نکالی، مجھے سلام کیا، واپس چلے کہ بھی اب میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب تمہارا قافلہ آ گیا۔ وہ ایمان کی دولت تھی، وہ ہمارے پلے میں رہی نہیں۔ ہمارا بھروسہ ہے کبھی کافروں پر، کبھی ہتھیاروں پر، کبھی دولت پر، کبھی پیسے پر، کبھی اقتصادیات پر، کبھی معاشیات پر، کبھی ربا پر، کبھی سود پر۔ تو اب وہ باتیں کہاں سے پیدا ہوں؟ اس لیے بس دعا کیا کرو حرمین شریفین میں کہ اللہ سب کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے، اللہ تبارک و تعالی سب پہ رحمت کے فیصلے کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، کریم ہے، وہ ہم گرے ہوں کو بھی چاہے تو سنبھال سکتا ہے، وہ تو کریم ہے، اس کے فیصلے کو تو اتنی دیر لگتی ہے نا کہ کون کون، وہاں تو کوئی یہ نہیں ہوتا نا کہ پہلے انتظام کرو اور اسباب اکٹھے کرو، وہاں تو صرف حکم دینا ہوتا ہے، ارادہ ہوا، حکم دیا، ہو گیا۔ اس لیے جناب فرماتے ہیں فضل رحمت اللہ علیہ قال تعالی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقوله تعالی ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة رحمت ارفع من هذا وانما اثروا بما هم مضطرون اليه وهؤلاء واتبعوا ما هم يحبون له۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ دو چیزوں میں فرق ہے، سمجھو، ایک ہے کہ اس کو تمنا ہے، خواہش ہے، لیکن پھر خیرات کر دی، ایک اس سے اعلیٰ مرتبہ ہے کہ اپنی ضرورت کو خود بھوکا ہے لیکن دوسروں کو کھلا دیا، خود بھوکا ہے لیکن دوسروں۔ حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، اللہ سب اولیاء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، اللہ ان کی قبور کو اپنی رحمت اور نور سے بھر دے، اور ان کے آج کل جو وارث ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بلخ کا علاقہ، بلخ بخارا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا، امام بخاری بھی تو بخارا سے تھے، اب تو اللہ کا شکر ہے وہ ریاستیں بھی آزاد ہو گئیں، اور انشاءاللہ جیسے پہلے وہاں سے اسلام آیا تھا اللہ کرے گا اب بھی اسلام آئے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں سے ایک نوجوان آیا، ہمارے لنگر میں آ کے کچھ دن ٹھہرا اور عبادت میں، نماز میں، ذکر میں شریک ہوتا رہا۔
تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ بھی نوجوان اتنے دن ہو گئے ہمارے پاس آئے ہو تو تمہارا کیا حال حوال ہے؟ اور حضرت فرماتے ہیں میں اس نوجوان سے زندگی میں جتنا شرمندہ ہوا کبھی زندگی میں شرمندہ نہیں ہوا۔ تو آگے اس نے کہا جی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے ہم بھی یہاں آئے ہیں۔ اور نے کہا جی آپ کا کیا حال حوال ہے یہاں کے فقیروں کا، بزرگوں کا، نیک لوگوں کا، صالح لوگوں کا کیا حوال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا ہے صبر کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اللہ بھیج دیتے ہیں، فقیروں کو کھلا دیتے ہیں، اور نہیں بھیجتے ہیں صبر کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان ہنس پڑا۔ کہتے ہیں کہ نوجوان آدمی ابھی داڑھی اس کی نکل رہی ہے بچہ، اور ایسے ہنس پڑا کہ میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یار کیوں ہنستے کیوں؟ کہنے لگا ہمارا بلخ بخارے کے علاقے کے جو کتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، کوئی ہڈی ڈال دے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو مالک کے دروازے پہ پڑے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے اتنی چوٹ لگی کہ اس بچے نے کتنی بڑی بات کی۔ تو میں نے کہا بھی پھر وہاں کے بزرگوں کا، فقیروں کا کیا؟ انہوں نے کہا مل جائے تو دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ نے کہا ہمارے یہاں بزرگوں کا یہ حال ہے کہ مل جاتا ہے تو دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور اگر نہ ملے تو شکر کرتے ہیں کہ مولا تو نے نہیں دیا، اس میں تیری کوئی حکمت ہے، ہم بالکل راضی ہیں، تو نے جو ہمارا رزق آج نہیں بھیجا اسے نہ بھیجنے میں بھی تیری کوئی حکمت ہے، ورنہ تیرے کو خزانے میں کمی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس بچے کے مقام کو جب سمجھا، میں نے کہا بھائی تم تو کسی بہت بڑے مقام کے آدمی ہو، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ کہتے ہیں مجھے زندگی میں بڑی شرمندگی ہوئی تو اس بچے سے ہوئی کہ اتنا نوجوان ہو کر بھی اللہ نے اس کو کس مقام پہ فائز کر دیا تھا کہ کہا کہ مل جائے دوسروں کو دے دو، اور نہ ملے تو شکر کرو۔ صبر تو مجبوراً ہر کوئی کرتا ہے، نہ ملے تو کیا کرو گے؟ ٹکر مار دو گے دیوار سے، جا کے پہاڑ توڑ ڈالو گے۔ ہر کوئی خوشی سے صبر کر گیا، کوئی مجبوری سے صبر کر گیا، صبر تو سب کرتے ہیں، لیکن شکر کرے کہ نہیں ملا تب بھی الحمدللہ، اور مل گیا تو کہے آئے بھائی آپ زیادہ مستحق ہیں، آپ زیادہ مستحق ہیں، ان کو مقدم کر دیں۔ ہم تو ایک دوسرے کو سبق میں بیٹھنے کی جگہ نہیں دیتے، آپ کہیں مولوی صاحب آپ پتہ نہیں کون سی تقریریں کر رہے ہیں۔ ہم تو ایک دوسرے کو بیٹھنے کی جگہ نہیں دیتے، روٹی دینا تو بڑی بات ہے، روٹی دینا اللہ معاف کرے۔ اور آج کے دور میں مولوی اور پیر اگر روٹی کھلائے نہ سمجھو قیامت آ گئی۔ بھائی میری باتوں سے آپ ناراض تو بڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو کڑوی بھی لگتی ہے میری باتیں۔ جیسے اگلے دن ایک آدمی نے خط لکھا مجھے کل کہ جی آپ نے کہا حسین بخش، فیض بخش، نبی بخش یہ نام ناجائز ہیں، غلط ہیں، تو آپ کے والد کا نام بھی تو خیر محمد تھا، لہذا محمد مصطفیٰ کی خیرات تھی، تو وہ نام بھی غلط ہے۔ اب اللہ پاک ہدایت، خیر کا معنی خیرات ہوتی ہے، تو تمہاری زبان میں ہے خیرات، یہ تو تم کہتے ہو نا خیر خیرات، خیر کا معنی ہوتا ہے بھلائی، فصل ہو خیر، قرآن میں ہے فصل ہو خیر، تو جب نام ہو خیر محمد یا محمد خیر تو کیا مانا کہ محمد مدنی سراپا خیر و بھلائی ہے، یہ نہیں کہ ان کی خیرات ہے، یہ تو تم نے اپنی بولی میں ترجمہ کر لیا نا، لفظ عربی کا بولی تیری، ترجمہ تیرا، اور اس کے باوجود بھی اندازہ کریں کہ تھوڑا سا چونکہ وہم جاتا تھا، تو اب آپ میرا پیڈ دیکھ لیں، کارڈ دیکھ لیں کہ پھر انہوں نے بجائے خیر محمد کے محمد خیر کر دیا، تاکہ اگر کسی غیر کو یہ بلا وجہ کا شبہ پڑے تو وہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، حالانکہ نام غلط نہیں تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اتنی احتیاط کی تھی۔ اب اللہ کرے تیرے عقل میں بات آ جائے، اور وہاں تو سیدھی بات ہے کہ ہم نسبت ہی غیر اللہ کی طرف کر رہے ہیں، نسبت، اور نسبت بھی غیر اللہ کی طرف، کیونکہ ہمارے ہاں پیریں دتا، پیر بخش، فقیر بخش، ادھر ہم کہتے ہیں قادر بخش، رازق بخش،
ادھر پھر رسول بخش، نبی بخش، فیض بخش، حسین بخش، ادھر کہتے ہیں مولا بخش. تو اب آگے شرک کے نہ آیا. اسی کا نام تو شرک ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. میری مرضی آئے تو لڑکیاں دوں، مرضی آئے تو لڑکے دوں، مرضی آئے تو جوڑے دوں، مرضی آئے تو کوئی بچہ نہ دوں. یہ تو اللہ کا قرآن ہے کہ دینے والا میں ہوں. او یزوجہم ذکرانا واناسا وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا. فرمایا چاہوں تو جوڑے دے دوں، چاہوں تو دے کے لے لوں. اللہ نے اپنے نبی خاتم الانبیاء کو کتنے لڑکے دیے، لیکن سارے دینے کے بعد واپس لے لیے. اور فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرما دیا خبردار میرا مدنی محمد مصطفیٰ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، یعنی آپ کا کوئی حقیقی بیٹا نہیں. اور وہ بھی مردوں میں سے اشارہ کر دیا کہ بیٹیاں تو ہیں لیکن بیٹا نہیں. میں نے جو دیے وہ بھی لے لیے. کیوں؟ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میں نے اپنے مدنی پہ نبوت ختم کر دی. اگر بیٹا زندہ رہتا تو کوئی جاہل یہ نہ کہے کہ نبی کا بیٹا بھی نبی ہوتا ہے. جیسے بادشاہ کا بیٹا بادشاہ، پیر کا بیٹا پیر بن جاتا ہے. کہیں نبی کے بیٹے کو بھی نبوت کی مثال نہ دینی شروع کر دیں. اللہ نے وہ مسئلہ ختم کر دیا تو واضح ہوا کہ دینا بھی اس کے ہاتھ میں اور لینا بھی اس کے ہاتھ میں. اگر یہ محبت ہے تو حضور صحابہ کو کہتے کہ اپنے بچوں کے نام رکھو. آپ کہتے ہیں نا ہم تو جی محبت سے رکھتے ہیں، اصل عقیدہ تو ہمارا بھی یہی ہے کہ دینے والا تو اللہ ہے. لیکن پیر صاحب کے مزار پہ جا کے میری ماں نے نو راتا بیٹھی تھی، وہاں مانگتی رہی تو ملا، تو پھر ہم نے پیر کا نام کر دیا. دیا تو اللہ نے ہے. تو حضور کے زمانے میں جتنے بچے پیدا ہوئے تو حضور بھی تو کہتے بھی بچہ تو اللہ دیتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ میرا نام لگاؤ، کسی کے ساتھ ابو بکر کا لگاؤ، کسی کے ساتھ علی کا لگاؤ، کسی کے ساتھ حسین کا لگاؤ، کسی کا تو نام لگا دیتے نا ساتھ. ان کو محبت کا پتہ نہیں تھا، اہل بیت رسول کو محبت کا پتہ. ایک نام رکھتے تھے حسین ابن علی، علی ابن ابی طالب، ابی بکر ابن ابی قحافہ. یہ تو کنیت لقب ہے، نام ایک ہوتا تھا. عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان، محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ. تو اب دیکھیں ایک ایک نام چلے گا. تو اللہ کے بندے یہ نہیں ہوتا کہ اچھا اگر بفرض معال 1 منٹ کے لیے میرے مثلا پہلے تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ میرے والد کا نام بھی صحیح تھا اور وہ اللہ کی نعمت سے بہت بڑے محدث بھی تھے، عالم بھی تھے. ساری زندگی جن کی قرآن و حدیث میں توحید و سنت میں گزر گئی الحمدللہ، اور اللہ نے حرم میں موت نصیب فرمائی. تو لیکن بفرض معال اگر میرے باپ کا نام غلط بھی ہوتا تو پھر اس کا ذمہ دار میں ہوتا. خط لکھتے وقت کم از کم یہ تو سوچو کہ باپ کا نام بیٹا رکھتا ہے. خط لکھنے کا ایک جوش ہوتا ہے، خط لکھ دیا، مولوی صاحب کو غصہ دلا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھو جب آدمی راستے سے ہٹتا ہے نا عقل چھین لیتا ہے خدا. اور خدا کے بندے فرض محال میرے باپ کا نام غلط. اچھا حضرت اکرمہ کے باپ کا نام کیا تھا؟ ابھی جلد. اس میں حضرت اکرمہ کا کوئی قصور ہے؟ بھئی حضرت اکرمہ کا نام لیں گے تو ہم رضی اللہ عنہ کے بغیر نام نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ صحابی ہے میرے مدنی محمد باپ کا. وہ بطل من نبطال الاسلام ہے. اور ابھی جہل کا نام لیں گے تو ہم کہیں گے لعنت اللہ علیہ. تو اب اس میں حضرت اکرمہ کا کیا قصور ہو جائے گا؟ اللہ کے بندے ایسی باتیں نہ سوچا کرو. اگر کوئی غلطی ہو دعا کیا کرو، اللہ سب کو اصلاح کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو ہدایت کے فیصلے فرمائے. ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں، ہم معصوم نہیں.
ہم تو خود مجسمہ خطا ہیں، مجسمہ گناہ ہیں، اور ہماری زندگیاں اللہ معاف فرمائے ساری کی ساری غلط ہیں۔ اس لیے یہ بڑے دروازے ہیں حرم کے جہاں تم کو اللہ نے آنا نصیب کر دیا ہے، یہاں زبان سے بڑا احتیاط سے لفظ نکالا کرو۔ اگر کوئی دشمن بھی ہے اس کے لیے بھی دعا کرو، اللہ اس کو میرا دوست بنا دے، تو قادر ہے ہماری دشمنیاں دور کر دے، ہمارے اندر محبت پیدا کر دے، ہمارے دلوں سے نفرتیں قدورتیں دور کر دے، اور دشمنی کے بجائے محبت میں بدل دے۔ دلوں کے پھیرنے والا تو ہے، کسی کی ہلاکت کی بد دعا نہ کرو۔ ہاں البتہ کفر کے لیے، قادیانیت کے لیے، ہندوؤں کے لیے، ان ظالموں کے لیے جنہوں نے مسلمانوں کی عصمتوں کو طاقت و تاراج کیا ہے، جنہوں نے اللہ کے گھروں کو توڑا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے بچیوں کی عصمتوں کے ساتھ ایسی ایسی حرکتیں کی ہیں کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے، ان کے لیے پھر دل سے بد دعا نکلتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے بھی کی ہے کہ اللہم لعن الکفرۃ الفجر، اور حضور نے بھی فرمایا اللہم ممزقہم کل ممزق، کہ یا اللہ یہ جو تیرے دشمن ہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ جب حضور کا خط گیا تو ایک بادشاہ نے گستاخی کی، حضور کا خط پھاڑ دیا، حضور کے خط مبارک کو ٹکڑے کیا۔ اللہ آپ نے فرمایا اللہم ممزق، یا اللہ جیسے اس نے میرے خط کی توہین کی ہے اس کو اور اس کو ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر۔ اللہ نے اسی طرح کر دیا۔ باقی ہر مسلمان کے لیے دعا کیا کرو۔ کہتے ہیں جی کن اوقات میں نماز نہ پڑھی جائے؟ سورج جب سر پہ ہو، نکل رہا ہو، ڈوب رہا ہو، فجر کا نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، عصر کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک، یہ اوقات ہیں مکروہہ سب ائمہ کے نزدیک۔ لیکن باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں اجازت ہے کہ آدمی نے طواف کیا تو ہر وقت 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں بھی اجازت نہیں ہے۔ کہتے جی کہ اگر بعض لوگ نفل چھوڑ دیں درس سننے کے لیے تو علم سیکھنا فرض ہے، نفل ہے۔ کسی امام نے دوسرے سجدے میں تکبیر کے بجائے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے، اللہ کا نام ہی لیا نا۔ جہاں 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں تو 2 سنتوں پہ بیٹھ کے اتحیات درمیان تک پڑھو، پھر کھڑے ہو کے آخری قاعدے میں پوری اتحیات پڑھے۔ تیسری رکعت میں جب آدمی سنت غیر مؤکدہ میں کھڑا ہو تو اس میں فاتحہ سورت، بالکل فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی نے بیوی سے دودھ پی لیا تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نکاح تو نہیں ٹوٹتا، بیوی کو بھینس تو نہ بناؤ۔ تم نے بیوی کو بھینس سمجھا ہوا ہے کہ چلو چائے کا دودھ بھی نہ خریدنا پڑے گھر میں جو ہے۔ یہ جتنی آج کل نئی فلمیں آ رہی ہیں نا، یہ اس کی برکت ہے، زیادہ دیکھا کرو۔ یہ جتنی فلمیں آج کل نئی پیدا ہوئی ہیں نا جی دنیا میں، پہلے تو یہ چیزیں نایاب ہوتی تھیں، غریب تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ان گناہوں کا۔ اب گھر گھر میں VCR ہو گیا، گھر گھر میں ویڈیو آ گئے، گھر گھر میں بلیو پرنٹ آ گئے، تو انجام تو پھر یہی نکلے گا۔ ابھی تو دودھ پہ پہنچے ہو، پیشاب تک بھی پہنچ جاؤ گے، تسلی رکھو، خیر ہے، تھوڑی دیر ہے باقی، 6 مہینے سال۔ بیوی کو ماں کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اگر نیت سے کہا ہے کہ تم مجھ پر ایسے ہو جیسے میری ماں، تو بالکل اس کے بعد کفارہ زہار ادا کرے۔ نکاح تو نہیں ٹوٹے گا لیکن کفارہ ادا کرے۔ کہتے جی ہمارے ملک میں یہ 4 سلسلے ہیں جو قادریہ، چشتیہ، بہرحال دیکھ لو، جو ان کے اعمال سنت کے مطابق ہیں تو الحمدللہ اصل بنیاد قرآن و سنت ہے۔ کہتے ہیں جی اللہ یعطی وانا قاسم، ایسے تو نہیں ہے لفظ ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اس سے مراد علم ہے کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا میں لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوں، کھانا نہیں ہے، رزق نہیں ہے۔ رزق ہوتا تو پھر حضور سارے صحابہ کو نہ دے جاتے، مال ہوتا تو سارے صحابہ کو نہ دے جاتے۔ آپ نے فرمایا کہ انما نحن معاشر الانبیاء ما ترکناہ فہو صدقۃ، کہ ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ خیرات ہے، ہمارا تو میراث ہی کوئی نہیں۔
تو اس لیے نبوت کا ورثہ علم ہوتا ہے، یعنی اللہ ہمیں علم دیتا ہے اور ہم تقسیم کرتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے اموال غنیمت ہوتے تھے، جنگ ہوئی، جہاد میں مال آیا، تو حضور فرماتے تھے کہ بھائی یہ میرا مال تو نہیں ہے نا، اللہ دینے والا ہے، میں تو تقسیم کرنے والا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جیسے اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے سب نبی کو دے دیا، اب ساری دنیا کو نبی تقسیم کر رہے ہیں۔ تو آپ کی پیدائش سے پہلے کون تقسیم کرتا تھا؟ کوئی عقل کیا کرو، احادیث رسول کو بدلا نہ کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، دیکھ لیں کتاب العلم میں لکھا ہے اس کو امام بخاری نے۔ کہتا ہے جی کہ بندہ جب قبر پر جائے تو پاؤں کی طرف سے کھڑا ہو۔ ہاں دو طریقے ہیں، ایک تو ہے کہ سینے کی طرف سے کھڑا ہو اور ایک ہے کہ پاؤں کی طرف سے کھڑا ہو۔ باقی یہ بات کہ اللہ چاہے تو دکھلا دے، اللہ چاہے تو سنوا دے، اللہ چاہے تو نہ سنوائے، یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن میں چاہوں تو سنوا دوں، آپ نہیں سنوا سکتے۔ یہ تو نہیں کہ میں بھی نہیں سنوا سکتا۔ قبر میں مردے کو عذاب ہوتی ہے، دعا کرو اللہ کرے ہو ہی نہ، دعا کرو اللہ ہمیں عذاب سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ ویسے مرنے کے بعد تمام معاملہ روح کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بدن خود بخود اس سے متاثر ہوتا ہے۔ میں نے زندگی میں انشورنس کرایا ہے، خالص حرام ہے، چھوڑ دیں اس کو، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ فاتحہ کے بارے میں پتہ نہیں کیا ہے بھائی، مجھے سمجھ نہیں آیا، یعنی جو کھانے پہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دلیل اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ جو پڑھتے ہیں ان کو کہو کہ تم جو پڑھتے ہو تو دکھاؤ کہ حضور نے کھانے پہ فاتحہ پڑھی ہے۔ جو پڑھنے والا ہے دلیل اس کے ذمہ ہے، انکار کرنے والے کے ذمہ تھوڑی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے ہم تو نہیں مانتے، منکر کے ذمہ دلیل نہیں ہوتی، دلیل تو مثبت کے ذمہ ہوتی ہے۔ جو دعویٰ کرے گواہ وہ دے گا یا مدعا لے گواہ لے آئے گا۔ جو فاتحہ تیرے گھر والے پڑھتے ہیں ان کو کہو میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہوں، مجھے دکھا دیں کہ حضور نے کبھی کھانے پہ فاتحہ پڑھی، صحابہ نے پڑھی، اہل بیت نے پڑھی، آمنا و صدقنا ہم بھی پڑھیں گے، ہمیں کوئی جھگڑا ہے؟ اگر انہوں نے نہیں پڑھی تو اسی کا نام بدعت ہے جو قرآن حدیث میں ثابت نہ ہو۔ میرے والد والدہ حیات ہیں، ان کا عمرہ بالکل کر سکتے ہیں آپ۔ فلمی گانے اور سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو تو بڑا پکا ہے نہیں ٹوٹتا، لیکن ایمان نکل جاتا ہے آہستہ آہستہ، وضو رہ جاتا ہے۔ ہمارے شہر میں سب لوگ ختم پڑھاتے ہیں، سب بدعت ہے۔ مجھ سے بات کرنی چھوڑ دی، آپ حق کہتے رہیں، کوئی بات کرنی چھوڑ دے تو کیا ہو گیا؟